اور یہاں پہ آپ کو آگاہ کریں، وزیر قانون رانا ثناء اللہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ شرجیل میمن کا جو معاملہ ہے وہ آتے ہیں چھوٹ جاتے ہیں، یہ کیا کھیل ہے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ نہیں دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ شرجیل میمن صاحب پہ جب وہ منسٹر تھے یا ہیں سندھ گورنمنٹ کے، ان کے اوپر باقاعدہ 5 ارب روپے کے خرد برد کی جو ہے وہ تحقیقات ہو رہی تھی۔ ان تحقیقات کو وہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے تو وہ بیرون ملک فرار ہو گئے، اور وہاں پہ جہاں کہیں بھی وہ چلتے پھرتے تھے، یہاں پہ میڈیا پہ یہ آتا رہا، جہاں کہیں بھی وہ کیمرے نے ان کو کیپچر کیا۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں بیمار تھا، چلیں ٹھیک ہے، بیمار تھے چلے گئے، علاج کروانے کے بعد وہ اب واپس آئے ہیں۔ انہوں نے ہائی کورٹ سے بیل، پروٹیکٹیو بیل لی ہوئی تھی، اور 20 تاریخ کو انہوں نے ہائی کورٹ میں پیش ہونا تھا۔ جب وہ یہاں پہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ لینڈ کیے ہیں تو کیونکہ ان کے وارنٹس جو ہے وہ آلریڈی جاری ہوئے تھے، تو اس لیے نیب کے لوگوں نے ان کو چیک کیا، اور جب جو انہوں نے ڈاکومنٹس پیش کیے، جب ان کو ویریفائی کیا گیا اور وہ ویریفائی ہو گئے تو پھر ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا۔ آج وہ ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں، اور جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوگا اس کے مطابق جو ہے وہ فردر کیس کو پروسیڈ کیا جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے خلاف نیب ایک انکوائری کر رہا تھا، اور اس انکوائری کا جو بھی رزلٹ ہے، اب اس میں جو ہے پیپلز پارٹی کو تو نیب پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس ایکسرسائز میں جو انڈر دی کانسٹیٹیوشن کنسلٹیشن ہوئی بیٹوین دی پرائم منسٹر اینڈ دی لیڈر آف دی اپوزیشن، اس کے نتیجے میں قمر الزمان صاحب کا جو ہے وہ تقرر بطور نیب چیئرمین کے کیا گیا، اور نیب چیئرمین کو اپنی پوزیشن کی وہی سیکورٹی حاصل ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان کو ہے۔ تو اس لیے نیب کے اوپر جو ہے وہ تنقید تو کی جا سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ادارہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ آئینی طور پہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے، اور کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ اس کے اوپر حکومت، اپوزیشن یا کوئی اور پارٹی جو ہے اپنا جو ہے وہ اثر و رسوخ جو ہے وہ ایکسرٹ کر سکے۔ باقی ٹھیک ہے، جہاں تک ان کا یہ اعتراض ہے کہ جی پنجاب میں نہیں ہو رہا، وہ بھائی پنجاب میں کرپشن کی غضب کہانیاں ہوں گی تو جو ہے وہ نیب کی انکوائریاں ہوگی نا۔ پنجاب میں پچھلے 9 سال سے شہباز شریف حکومت جو ہے، ہم تو چیلنج کر رہے ہیں آپ کو کہ اگر کسی بھی میگا پروجیکٹ میں، وہ میٹرو ہو، وہ اورنج لائن ہو، وہ کوئی بجلی کا جو ہے وہ پروجیکٹ ہو، اس میں ٹینڈرنگ، بڈنگ سب کچھ ہوا ہے، ساری جگہوں پہ کام ہو رہا ہے۔ اگر کسی جگہ پہ کوئی کرپشن کی کہانی ہے تو آپ آئیں، نیب کو اپلیکیشن دیں، سپریم کورٹ میں جائیں، ہائی کورٹ میں جائیں، ہم تو آپ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ تو جب کرپشن کی غضب کہانیاں جو ہے وہ پنجاب میں نہیں ہوں گی تو پھر آپ نیب کو کوئی دھکے سے تو نہیں آپ نیب کو جو ہے وہ یہاں پہ بھیج سکتے۔ کرپشن کی غضب کہانیاں جہاں پہ ہوں گی وہاں پہ نیب یا دوسرے ادارے جو ہیں وہ اپنی کارروائی جو ہے وہ کریں گے۔ پیپلز پارٹی کا جو دور رہا 5 سال کا، اس میں جتنی کرپشن، اور یعنی کرپشن بھی وہ کہ یعنی اتنے گھٹیا انداز سے جو ہے وہ ہوتی رہی ہے، ساری دنیا جو ہے وہ جانتی ہے۔ کرپشن کی غضب کہانیاں جو ہے وہ روز جو ہے وہ آن ایئر ہوتی تھی، اور اب سندھ میں جو کراچی کوڑے کا ڈھیر بنا ہوا ہے تو ان کی کرپشن کی وجہ سے بنا ہوا ہے۔ اب لاڑکانہ میں 17 ارب روپیہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ڈھونڈ رہا ہے، جی کہاں لگا ہے، وہ نظر ہی نہیں آ رہا، لیکن 17 ارب جو ہے وہ کاغذوں میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا جو رویہ ہے، اس سے وہ لوگوں کی یا اداروں کی آنکھوں میں دھول نہیں ڈال سکتے۔ جی پنجاب میں تمام جو میگا پروجیکٹس ہیں گورنمنٹ لیول پہ وہ کرپشن فری ہیں، یہ ہمارا چیلنج ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے یا کوئی انکوائری کرنا چاہتا ہے وہ آئے، ہم بالکل آپ کے علم میں ہوگا کہ جب انہوں نے شور ڈالا کراچی میں، جب ڈاکٹر عاصم کو پکڑا تھا،
اب ڈاکٹر عاصم جب وزیر پیٹرولیم تھے تو اس وقت جو غضب کہانیاں جو ہیں وہ کرپشن کی جو ہے وہ منظر عام پہ آتی تھیں، تو اس وقت جو ہے وہ انہوں نے کیوں نہیں انکوائریز کروائیں؟ جب ہمارے یہاں پہ انہوں نے شور ڈالا کراچی میں تو ہم نے تو تمام جو ڈاکومنٹس تھے میٹرو سے متعلق ہم نے تو خود نیب کو پیش کیے کہ جی آپ دیکھیں اگر کوئی اس میں کوئی چیز ہے تو نکالیں۔ مطلب زرداری صاحب بلاول ہاؤس میں ڈیرے لگائے بیٹھے ہیں سیاسی اچھا اب آپ نہیں، اب مجھے یہ بتائیں کہ نیب جو ہے وہ سرکاری فنڈز میں خرد برد کو جو ہے وہ تحقیقات کرتی ہے، یا وہ پرائیویٹ آپ مجھ سے کو جو ہے وہ مجھے بات سنا کے مجھ سے پیسے لے لیں تو اس کی وہ انکوائری کرے گی؟ رانا مشہود کی جو وہ کیسٹ ہے وہ اس کو آپ سنیں، اس میں کوئی سرکاری فنڈز کی بات ہو رہی ہے یا کوئی سرکاری فنڈز میں خرد برد کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس بات کو جو ہے وہ 5 ارب روپے کی کرپشن جو ساری واسا کی اپنا جو ہے وہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کی ساری مشینری جو ہے یہ بیچ کے کھا گئے اور کراچی کو کوڑے کا ڈھیر بنا دیا۔ اب اس کو اب اس جو ہے وہ ٹیپ سے جو ہے وہ ملا رہے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ رانا صاحب زرداری صاحب کا لاہور آنا سیاسی مبصرین کر کے نا الیکشن کی تیاری شروع کر دی پالیٹکس کی طرف جا رہی ہے، جیسے آپ بڑا بلیٹنٹلی آپ جو ہے اپنی گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کہہ رہے ہیں کہ ان کے میگا، تو آپ یہ سمجھتے ہیں یہ آگے جا کے کنفرنٹیشنل پالیٹکس ہو جائے گی؟ نہیں دیکھیں، یہ جمہوریت جو ہے، جمہوریت اسی چیز کا نام ہے کہ اپوزیشن یا پولیٹیشنز جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی پیش کریں اور جو ان کے یعنی مطابق حقائق ہیں ان کو بھی پیش کریں۔ اب یہ فیصلہ جو ہے، اس فیصلے کو اینالائز کرنا ہے میڈیا نے، دوسرے لوگوں نے، اور اس کے بعد فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ اگر 2013 کے الیکشن میں ان کرپشن کی غضب کہانیوں کے باوجود پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ جو ہے وہ دوبارہ سے عوام سے مل جاتا تو بالکل ہر کسی کو تسلیم کرنا پڑتا کہ بھئی ان کی کارکردگی ٹھیک تھی، عوام نے ان کو انڈورس کیا۔ اب 2018 کا جو الیکشن آ رہا ہے، اب اس میں جو ہے یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا پنجاب میں گڈ گورننس تھی، کیا وفاق میں گڈ گورننس تھی یا کے پی کے میں تھی، یا کرپشن کی غضب کہانیاں جو ہیں اب کے پی کے میں جو ہو رہا ہے وہاں پہ منسٹروں کے اوپر کرپشن کے الزامات، چیف منسٹر کے اوپر کرپشن کے الزامات، بالکل ان کے اوپر الزامات، پھر اس کے بعد جو ہے یہ جو ان کے پنجاب سے جو ہے وہ ان کے جو ریلو کٹے ہیں وہ جا کے کے پی کے کو جو ہے وہ لوٹ رہے ہیں، وہ وہاں پہ تمام کانٹریکٹس میں ان کے حصے ہیں، تمام جو ہے وہ جو وہاں کے مائنز ہیں ان کو انہوں نے کھوکھلا کر دیا ہے، جنگلات سارے کاٹ دیے ہیں۔ عمران خان جو کہتے تھے جی 1 ارب ہم درخت لگائیں گے، وہ کہاں ہے وہ درخت 1 ارب؟ اب ایک پودا جا کے اٹک میں لگا کے اور اس کے بعد جو کل وہاں پہ جو کھانا پکا ہوا تھا اور جس طرح سے یہ کھا رہے تھے وہ آپ دیکھیں گے ان کا جو ہے وہ اب یہ 1 ارب کی جگہ پہ وہ کل ایک پودا لگا کے اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ لبڑ وہاں پہ جو ہے وہ حلوہ اور وہ بریانی لبڑ گٹوں کی طرح کھا رہے تھے اور کھا کے واپس آ گئے۔ ایک کریں جی، آپ کریں جی۔ اسپیکر ہیں کے پی میں، اور جو اسپیکر ہوتا ہے وہ غیر جانبدار ہوتا ہے، اس کا کسی پارٹی کے ساتھ کوئی ایسوسیشن نہیں ہوتی۔ اسد کیسر کے اوپر نیب کا جو چارج لگا ہے آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ کہ نہیں دیکھیں، یہ بات غلط ہے کہ اسپیکر جو ہے وہ اس حد تک غیر جانبدار ہوتا ہے کہ اس کا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہوتا۔ وہ جس پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوا ہوتا ہے، جس پارٹی نے اس کو منتخب کیا تو اس سے تعلق ہوتا ہے اس کا۔ ہاں، اسپیکر سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ ہاؤس کی کارروائی کو غیر جانبدارانہ طریقے سے چلائیں۔ اسمبلی صوبائی وزیر قانون رانا ثناءاللہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کو بھی آڑے ہاتھوں لے رہے تھے، اور کرپشن کے ساتھ ساتھ جو کہانیاں تھیں، جو خیبر پختونخوا میں درخت لگانے کی بات ہو رہی تھی، اس پہ بھی تبادلہ خیال کر رہے تھے۔